حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ماہ ذوالحجہ ہے۔ ماہ محرم الحرام کے اندر بھی قربانی ہے، شہادت ہے، اور ماہ ذوالحجہ کے اندر بھی قربانی ہے، شہادت ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ اسلامی سال قربانی سے، شہادت سے شروع ہوتا ہے اور قربانی شہادت پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے ہم اور آپ کو سبق کیا ملتا ہے؟ اس سے ہم اور آپ کو درس کیا ملتا ہے؟ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ کو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اہل ایمان کو ہمیشہ جو ہے اسلام کے لیے جان و مال قربان کرنے کا جذبہ تازہ رکھنا چاہیے، ہمیشہ اس کو تیار رہنا چاہیے کہ جب بھی اسلام کے لیے مال کی ضرورت پڑے ہم اپنے مال کو قربان کر دیں، اور جب بھی اسلام کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑے ہم اس چیز کو جو ہے اسلام کے لیے قربان کر دیں۔ یہ اسلامی مہینے جو ہے ہم اور آپ کو درس دے رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں۔ اور ماہ محرم الحرام حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ ماہ محرم الحرام جو حرمت والے 4 مہینے بتائے گئے ہیں ان میں سے جو ہے ایک مہینہ ماہ محرم الحرام بھی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ محرم اللہ تعالی کا مہینہ ہے۔ ماہ محرم اللہ تعالی کا مہینہ ہے، اس کی قدر کی جائے، ماہ محرم کی قدر کی جائے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے ماہ محرم کی قدر کی، ماہ محرم کا ادب کیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر عزت عطا فرمائے گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ ماہ محرم الحرام جو ہم اور آپ کے بیچ آج روا دوا ہے، شروع ہوا ہے، یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، بلکہ اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اب عزت کس طریقے سے کی جائے، اب اس کا ادب کس طریقے سے کیا جائے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، یاد رکھنے والی بات ہے کہ ادب، عظمت کس طریقے سے اس مہینے کی ہم سمجھ پائیں گے، کس طریقے سے ہم اس مہینے کی قدر کریں؟ تو قدر کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ اس مہینے میں اگر ہم اور مہینے میں فرض نمازیں صرف پڑھتے تھے تو اس مہینے میں جو ہے نفلی نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ ہم اور مہینے میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے، اس مہینے میں 7 مرتبہ پڑھنے لگے۔ یہ حرمت والا مہینہ، اس کے اندر بہت ہی زیادہ فضیلت رکھی گئی۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں عبادتوں کا ثواب جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے، عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔
اور گناہ والے کام پر جو ہے گناہ بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی اگر ہم اس میں اچھا کام کریں گے تو ہمیں ثواب جو ہے زیادہ ملے گا، اور اگر ہم گناہ کریں گے تو اور مہینوں کے مقابلے میں جو ہے اس مہینے میں ہمیں گناہ زیادہ ملے گا. تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ ماہ محرم الحرام کوئی ایسا ویسا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا مہینہ ہے جو ہمارے نامۂ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کرنے والا ہے. اس لیے اس مہینے میں اپنے آپ کو جو ہے گناہوں سے بچاتے ہوئے، خرافاتوں سے بچاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو ہے عبادت کرنی چاہیے. زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. روزہ، نفلی روزہ رکھنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جس نے جو ہے ماہ ذوالحج کی 29 تاریخ کو روزہ رکھا، اور جس نے جو ہے ماہ محرم الحرام کی 1 تاریخ کو روزہ رکھا، اس نے جو ہے سال کو ختم کیا روزے پر، اور جو ہے سال کی ابتدا کی روزے سے، تو ایسے شخص کو جو ہے اللہ تعالی 50,000 سالوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور اسے جو ہے یہ روزہ اس بات کے لیے کفارہ بن جاتا ہے کہ اس کے سارے گناہ جو ہے اس کے نامہ اعمال سے دھل جاتے ہیں. نامہ اعمال سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. یہ روزہ جو ہے کفارہ بن جاتا ہے جس نے 29 تاریخ کو روزہ رکھا اور 1 محرم کو روزہ رکھا. تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ ماہ محرم الحرام کوئی ایسا ویسا مہینہ نہیں ہے، اس لیے اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے. اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے عبادتیں کرنی چاہیے. اور اس مہینے کی پہلی جو تاریخ ہے، اس مہینے کی جو پہلی تاریخ ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے. آپ نے جو ہے جام شہادت جو نوش کیا ہے 1 محرم کو نوش کیا ہے. اور حضرت عمر کا مقام، مرتبہ بہت ہی بلند، بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی بلند، بہت ہی اعلیٰ ہے. وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ جب آپ خلفائے راشدین کی فہرست کو دیکھیں گے تو اس میں جو ہے آپ کا دوسرا مقام ہے. اس میں آپ کا دوسرا مقام ہے. یعنی تمام انبیاء اکرام کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر یعنی حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر ہے. خلفائے راشدین میں آپ دوسرے مقام پر ہیں. اور آپ کی شان و عظمت کو میرے آقا نے یوں بیان کیا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ترمذی شریف کے اندر ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو عمر جو ہے نبی ہوتے. یہ حضرت عمر کی شان ہے. اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عمر کے بارے میں میرے آقا نے کیا فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اب آپ یہاں سے اپنے ذہن کو دوڑائیں کہ جو آج للو پنجو کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں، جب میرے آقا نے یہ بتا دیا کہ عمر جیسی شخصیت اس روئے زمین پر موجود ہے،
مگر میں آخری نبی بن کر آ چکا ہوں اس لیے عمر نبی نہیں ہو سکتے، تو آج کا یہ جو للو پنجو جو عام طریقے کا انسان یہ دعویٰ کر رہا ہے، ایسا انسان کبھی جو ہے نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم اور آپ کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا کے بعد جو ہے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی بھی نبی جو ہے روئے زمین پر تشریف نہیں لائے گا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ میں اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ جناتوں یعنی جن کے اندر جو شیاطین ہے اور جو انسانوں میں شیاطین ہیں وہ میرے عمر کے خوف سے بھاگتے، یعنی حضرت عمر جس راستے سے گزر جاتے ہیں اس راستے سے جو ہے شیطان ہرگز نہیں گزرتا، اس راستے سے شیطان ہرگز نہیں گزرتا۔ یہ خوف اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو عطا فرمایا، اور نام عمر میں ایسا خوف ہے، ایسا خوف ہے کہ آج بھی جو ہے، آج بھی نام عمر سے شیطان بھاگتے۔ آج بھی اگر آپ حضرت عمر کا نام لے لیں، چاہے انسانوں میں کا شیطان ہو یا جناتوں میں کا شیطان ہو، وہ حضرت عمر کے نام سے بھاگ جاتا۔ یہ خوف اللہ تعالیٰ نے میرے آقا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عمر سے محبت کی، جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے عمر سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر ہم نے جو ہے حضرت عمر کی محبت کو اپنے دل کے اندر بٹھا لیا تو ہمارے دل کے اندر جو ہے نبی کی بھی محبت آ جائے گی، اور اگر ہمارے دل کے اندر حضرت عمر کی محبت نہیں ہے تو نبی کی محبت جو ہے ہرگز ہمارے دل کے اندر نہیں آ سکتی۔ نبی کی محبت چاہیے تو عمر کی محبت کو اپنے دل میں بٹھانا پڑے گا، ورنہ میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح بتا دیا ہے، واضح اعلان کر کے بتا دیا، صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے بتا دیا کہ اگر تمہیں جو ہے میری محبت چاہیے تو عمر کی محبت کو اپنے دل میں جو ہے بٹھانا پڑے گا۔ اور اگر کسی نے حضرت عمر کی دشمنی کو اپنے دل میں بٹھا لیا تو اس دل میں میرے آقا کی محبت ہرگز نہیں آ سکتی، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے عمر سے دشمنی کی اس نے جو ہے مجھ سے دشمنی کی۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اور آپ کے ہاتھ میں جو ہے اہل بیت کا بھی دامن ہے اور صحابہ کرام کا بھی دامن ہے۔ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں اور شیخین سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور جو ہمارا عقیدہ ہے خلفائے راشدین کے تعلق سے، وہ عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام میں جس کا مقام سب سے بلند ہے وہ حضرت ابو بکر کی ذات ہے،
اور حضرت ابو بکر کے بعد اگر کسی کا مقام سب سے بلند ہے تو وہ حضرت عمر کی ذات ہے، اور حضرت عمر کے بعد اگر کسی کا مقام جو ہے سب سے بلند ہے تو وہ حضرت عثمان غنی کا ہے، اور حضرت عثمان غنی کے بعد اگر کسی صحابی کا مقام سب سے بلند ہے تو وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ ہم اور آپ کا عقیدہ ہے، ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے پر میرے مسلمان بھائیوں زندگی بھر قائم رہنا، کیونکہ آج اس عقیدے سے ہٹانے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ لوگ گلی کوچوں میں نکل رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور اس عقیدے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج کا یہ پرفتن دور ایسا دور ہے کہ اس دور میں جو ہے تمہارے مال کو کوئی چھیننے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، مگر تمہارے ایمان کو چھیننے کی ہر کوئی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے اس دور میں جو ہے اپنے ایمان کی ضرور حفاظت کرنا اور صحابہ اکرام سے جو ہے تعلق اپنا مضبوط رکھنا۔ اپنے تعلق کو جب آپ مضبوط رکھیں گے تو ہرگز جو ہے اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں دھوئیں گے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہ تو میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے ہم اور آپ کو تعلیم دی کہ میری عمر کی محبت میری محبت ہے، مگر حضرت عمر کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ آپ سے محبت جو ہے صرف انسان کی نہیں، صرف اہل ایمان کی نہیں، بلکہ جانور بھی کرتے ہیں۔ آپ سے محبت جانور بھی کرتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخی جانور بھی برداشت نہیں کرتے۔ ہم اور آپ تو یہ کہہ کر نکل جاتے ہیں، یہ کہہ کر نکل جاتے ہیں کہ اس کا دین اس کے ساتھ، اس کا دین اس کے ساتھ، لکم دینکم ولی دین، مگر جانور ہرگز اس بات کو برداشت نہیں کرتے کہ کوئی حضرت ابو بکر کی شان میں گستاخی کرے، کوئی حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرے، جانور اس کو ہرگز برداشت نہیں کرتے۔ آؤ دیکھو سچی حکایات ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر اپنے صحابہ اکرام کے درمیان جو ہے جلوہ کرتے، اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو تعلیم دے رہے تھے۔ اتنے میں جو ہے ایک منافق جو بظاہر مسلمان تھا وہ مسجد نبوی کے اندر آتا ہے، اور جب وہ مسجد نبوی کے اندر آیا تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ اس کی پنڈلی سے جو ہے خون بہ رہا ہے، اس کی پنڈلی سے خون بہ رہا ہے۔ تو میرے آقا نے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے، کیا ہوا، آخر کیوں خون نکل رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں فلاں محلے کی گلی سے گزر رہا تھا، وہاں پر جو ہے ایک کتا تھا، اس نے جو ہے مجھے کاٹ لیا، اس نے مجھے کاٹ لیا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، میرے آقا کے سامنے اس نے اس چیز کو بیان کر دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر جو ہے کچھ ہی وقت گزرا تھا تو ایک منافق بظاہر جو مسلمان تھا وہ بھی مسجد نبوی کے اندر آتا ہے اور اس کی بھی پنڈلی سے جو ہے خون بہ رہا تھا۔ تو پھر میرے آقا نے سوال کر لیا، پوچھ لیا کہ آخر یہ خون کیوں نکل رہا ہے، کس وجہ سے نکل رہا ہے؟ تو اس نے بھی یہی بتایا کہ یا رسول اللہ، میں فلاں گلی سے، فلاں محلے کی گلی سے گزر رہا تھا، وہاں پر ایک کتا تھا، اس نے جو ہے مجھے کاٹ لیا۔ اب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کرام سے کہ چل کر اس کتے کو دیکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ کتا جو ہے دیوانہ ہو گیا ہو، جس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو
کاٹ رہا ہو۔ اب میرے آقا اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ جو ہے اس مقام پر پہنچتے ہیں، اور جیسے ہی میرے آقا اس مقام پر پہنچے وہ کتا جو ہے دوڑتے ہوئے آیا اور میرے آقا کے قدموں میں جو ہے اپنے سر کو رکھ دیتا، میرے آقا کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا اور زمین پر جو ہے لوٹنے لگا۔ تو میرے آقا نے پوچھا کہ آخر تو نے جو ہے ان دونوں کو کیوں کاٹا؟ وہ میرے آقا تھے، ہم اور آپ جانور کی زبان نہیں سمجھ سکتے، مگر میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا، ایسا علم عطا فرمایا کہ میرے آقا ہر جانور کی زبان جانتے تھے، ہر جانور کی زبان جانتے تھے۔ تو جب کتے سے میرے آقا نے پوچھا کہ تو نے ان دونوں کو کیوں کاٹا، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کوئی دیوانہ نہیں ہوں، میں نے بلا وجہ ان دونوں کو نہیں کاٹا ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہے آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کر رکھے تھے، یہ دونوں جو ہے حضرت عمر کی شان میں گستاخی کر رکھے تھے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے جو ہے میں نے ان دونوں کو کاٹ لیا، اس لیے میں نے ان دونوں کو کاٹ لیا۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، وہ جانور جن کو شیخین کی گستاخی برداشت نہیں ہوتی وہ فوراً جو ہے حملہ کر دیتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں یہ شان ہے کہ حضرت عمر کی محبت جو ہے اہل ایمان کے بھی دل میں ہے اور جانوروں کے دل میں بھی موجود ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں پھر ان دونوں منافقوں نے جو ہے بعد میں توبہ کر لی، مگر ہم اور آپ کو یہ سبق دے دیا اس جانور نے، کتے نے، کہ گستاخ صحابہ سے جو ہے کبھی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، گستاخ صحابہ سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ نقصان کیا ہوتا ہے؟ صدر السرور جو ہے اس کے اندر ایک کتاب، اس کے اندر ایک روایت جو ہے موجود ہے کہ ایک شخص تھا جو گستاخ صحابہ کے ساتھ جو ہے رہا کرتا تھا، اور جب اس کا انتقال ہونے لگا، اس کا انتقال ہونے لگا تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ کلمہ پڑھ، یعنی کلمہ پڑھنے کی تلقین کرنے لگے، مگر اس کی زبان سے جو ہے کلمہ نکل ہی نہیں رہا تھا۔ تو اس کے گھر والوں نے پوچھا کہ آخر تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا، آخر کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ ہم لوگ تجھے کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں، آخر تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ فرشتے جو ہے میرے سامنے موجود ہیں جو مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تو پوری زندگی جو ہے گستاخ صحابہ کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے تجھے جو ہے ہرگز کلمہ نہیں پڑھنے دیا جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جس کو آخری وقت میں کلمہ مل جاتا ہے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ تو یہ ایمان کی حفاظت کا جو راستہ بتایا گیا ہے وہ راستہ یہی بتایا گیا کہ اپنے آپ کو جو ہے گستاخوں سے دور رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ یا الہ العالمین مجھے شہادت کی موت ملے، یعنی میں شہید کیا جاؤں، اور مجھے موت آئے تو سرکار کے مدینہ میں آئے، یعنی میرے آقا کے شہر میں حضرت عمر مرنا چاہتے ہیں، انتقال کرنا چاہتے ہیں اور شہادت کی موت چاہتے ہیں۔ یہ دعا حضرت عمر جو ہے
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے. آپ کی یہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی. اب کس طریقے سے مقبول ہوئی تو دیکھو میرے مسلمان بھائی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے. فجر کا وقت ہے اور آپ کی عادت کریمہ تھی کہ پہلے جو ہے آپ صف کو درست کرواتے تھے، صف کو درست کرواتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے نماز شروع کرتے تھے. تو عادت کے مطابق جو ہے آپ نے اعلان کیا کہ صف کو درست کر لیا جائے، کندھے کو کندھے سے ملا لیا جائے. تو جب آپ نے یہ اعلان کیا تو اسی صف میں جو ہے ایک ابو لولو مجوسی جو ہے موجود تھا. اس کو یہ موقع مل گیا آگے بڑھنے کا. وہ حضرت عمر کے بالکل قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہا اور اللہ اکبر کہنے کے بعد جب آپ نے اپنے ہاتھ کو جو ہے باندھ لیا تو اس نے جو ہے فوراً جو ہے خنجر کو نکال کر حضرت عمر پر جو ہے حملہ کر دیا اور ایسا حملہ کیا کہ آپ جو ہے بہت ہی شدید زخمی ہو گئے، یعنی آپ گر پڑے. ایسا اس نے جو ہے حملہ آپ پر کیا. اب یہ حملہ کر کے بھاگنا چاہتا تھا، حملہ کر کے بھاگنا چاہتا تھا. بھاگتے بھاگتے جو ہے اس نے کئی اور لوگوں کو بھی زخمی کر دیا، مگر آخر میں جو ہے اس نے خود کو اپنے جو ہے خود بخود خنجر کو اپنے پیٹ میں مار لیا جب وہ پکڑ میں آ گیا. اب حضرت عمر پر جب اس نے حملہ کیا ہے تو حضرت عمر گر پڑے اور گرنے کے بعد جو ہے آپ بے ہوش ہو گئے. آپ کو آپ کے مکان پر پہنچایا گیا، آپ کو آپ کے مکان پر پہنچایا گیا اور جب آپ ہوش میں آتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلا سوال کیا کیا؟ سب سے پہلا آپ نے سوال یہ کیا کہ کیا نماز کا وقت ختم ہو گیا؟ سوچو میرے مسلمان بھائی، اتنا شدید زخم ہے کہ آپ کو جو ہے دودھ پلایا جا رہا ہے، دودھ جو ہے پیٹ کے راستے سے باہر نکل جا رہا ہے، خون رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، مگر آپ کو جو ہے ان سب چیزوں کی فکر نہیں ہے. اگر فکر ہے کسی بات کی تو نماز کی فکر ہے. آج ہم اور آپ بالکل صحیح سالم ہے، ہمارے ہاتھ جو ہے درست ہے، ہمارے پیر درست ہے، ہمارا جسم درست ہے، پھر بھی ہم نماز نہیں ادا کرتے، پھر بھی ہم نماز نہیں ادا کرتے. حضرت عمر کی سیرت سے سبق حاصل کرو میرے مسلمان بھائیوں. حضرت عمر نے بتا دیا کہ نماز کا مقام کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے. اگر نماز کی اہمیت نہ ہوتی تو حضرت عمر جو ہے پہلے اپنے زخم کی فکر کرتے، مگر حضرت عمر نے اپنے زخم کی فکر نہ کرتے ہوئے پہلے یہ سوال کر کے ہم اور آپ کو بتا دیا کہ کیسی بھی کنڈیشن ہو، کیسا بھی عالم آ جائے تمہارے سامنے، چاہے تمہارا جسم جو ہے زخمی ہو، تم بیمار ہو، کوئی بھی عالم تمہارے ساتھ ہو، مگر نماز جو ہے کسی حال میں مت چھوڑنا. حضرت عمر نے پہلا یہ سوال کیا کہ کیا نماز کا وقت ختم ہو گیا؟ میرے مسلمان بھائی، آپ پر جو حملہ ہوا تھا وہ 26 ذوالحجہ کو جو ہے آپ پر حملہ ہوا اور یکم محرم کو آپ نے جو ہے جام شہادت نوش کیا. جب آپ کو دفن کر دیا گیا میرے آقا کے پہلو میں تو ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ
جو مسجد نبوی ہے اس کے بعد میرے آقا کا جو حجرہ تھا اس حجرے کی دیوار جو ہے گر گئی. جب دیوار گر گئی تو پھر دوبارہ دیوار کو بنانے کے لیے جب بنیاد کھودی جانے لگی تو ایک پیر دکھائی پڑ گیا. ایک پیر جو ہے دکھائی پڑ گیا. اب لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ پیر ہے کس کا, یہ پیر ہے کس کا. لوگ آپس میں گفتگو کرتے رہے. کوئی کہتا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک ہے, کوئی کہتا حضرت ابو بکر کا قدم مبارک ہے, کوئی کہتا حضرت عمر کا قدم مبارک ہے. اس طریقے سے جس کے ذہن میں جو آیا اس نے جو ہے بات اسی طریقے سے کی. مگر حضرت عروہ نے بتایا کہ اللہ کی قسم یہ قدم مبارک جو ہے نہ رسول اللہ کا ہے نہ حضرت ابو بکر کا ہے, یہ قدم مبارک جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. سوچو میرے مسلمان بھائیو, 80 ہجری کی بات ہے اور حضرت عمر کو شہادت کا جام 23 ہجری میں پلایا گیا, یعنی آپ شہید ہوئے 23 ہجری میں اور یہ معاملہ جو ہے 80 ہجری میں پیش آیا. تو معلوم کیا ہوا کہ حضرت عمر آج بھی اپنی قبر میں زندہ ہے, میرے آقا بھی آج بھی اپنی قبر میں زندہ ہے اور حضرت ابو بکر بھی آج بھی اپنی قبر میں زندہ ہے. آپ کا جسم جس طریقے سے زمین کے اوپر صحیح سلامت تھا اسی طریقے سے آج بھی قبر کے اندر صحیح سلامت ہے. اسی لیے تو میرے سیدی سرکار اعلی حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والی. ہم اور آپ کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ میرے آقا اپنی قبر انور میں آج بھی زندہ ہے اور وہاں سے جو ہے ہم اور آپ کے اعمال کو دیکھتے بھی ہیں, اور اگر ہم اچھا کام کرتے ہیں تو میرے آقا کو خوشی ہوتی ہے اور اگر ہم غلط کام کرتے ہیں تو میرے آقا کو تکلیف پہنچتی ہے. اس لیے ہمیشہ اچھا کام کیا جائے, عبادت والا کام کیا جائے, قرآن کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا جائے. حضرت عمر کا جو دور خلافت ہے وہ بھی بہت ہی بے مثال ہے. اب کتابوں میں پڑھ کر دیکھیں, یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ پڑھتے نہیں مگر غیروں نے بھی اس بات کو قبول کیا ہے, تسلیم کیا ہے کہ اگر کچھ اور لمحہ کچھ اور زمانہ جو ہے حضرت عمر کو مل جاتا تو پوری روئے زمین پر جو ہے ہر طرف مسلمان ہی مسلمان نظر آتے. یہ تلوار کے بلبوتے پر نہیں, آپ کے عدل کے بلبوتے پر, آپ کے عدل کے بلبوتے پر, کیونکہ آپ کی حکومت کے اندر اس طریقے سے چاروں طرف عدل قائم تھا کہ شیر کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بکری پر حملہ کرتے. شیر کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بکری پر حملہ کر دے, کیونکہ آپ کا دبدبا اس طریقے سے چاروں طرف چھایا ہوا تھا اور آپ نے اپنے ہر گورنر کو یہ حکم دیا تھا اور سختی کی تھی کہ کسی کے ساتھ بھی جو ہے ناانصافی نہیں ہونی چاہیے, کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. آپ بھی جو ہے لوگوں کے ساتھ عدل کرتے تھے اور اپنے گورنروں کو بھی عدل کرنے کا حکم دیتے تھے. یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں معلوم ہے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر آپ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے. آپ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے. خطبہ کے درمیان ایک صحابی رسول جو ہے کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین, یہ لباس جو آپ نے زیب تن کیا ہے یہ آپ کو کہاں سے ملا؟
یہ لباس جو آپ نے زیب تن کیا ہے، یہ لباس آپ کو کہاں سے ملا؟ کیونکہ آپ نے جو لباس تقسیم کیا تھا، جو کپڑا آپ نے تقسیم کیا تھا، اس کپڑے کے اندر اتنی لمبائی اور چوڑائی نہ کی تھی کہ اس سے جو ہے مکمل ایک لباس بنایا جا سکے، پورا ایک لباس بنا کر زیب تن کیا جا سکے۔ اس لیے اے امیر المومنین، آپ میرے سوال کا جواب دے کہ آپ نے جو لباس زیب تن کیا ہے، یہ کپڑا آپ کے پاس سے کہاں سے آیا، کس طریقے سے آیا؟ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، آج اگر آپ کسی نیتا سے یا کسی بڑے آدمی سے اس طریقے کا سوال کر لیں، وہ آپ پر جو ہے تمام طرح کے کیس دائر کر دے گا۔ وہ امیر المومنین تھے مگر انہوں نے برا نہیں مانا، بلکہ انہوں نے جواب دینا لازمی سمجھا، اور آپ نے جو ہے منبر سے بردستہ یہ اعلان کہ اے سوال کرنے والے سن، یقیناً جو تو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے کہ جو کپڑا میں نے تقسیم کیا تھا اس کے اندر اتنی لمبائی چوڑائی نہیں تھی کہ جس سے پورا ایک لباس بنایا جا سکے، مگر میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھی وہ کپڑا ملا تھا اور مجھ کو بھی ملا تھا، میں نے دونوں کپڑوں کو ملا کر جو ہے اس لباس کو تیار کیا۔ یہ عدل ہے کہ کوئی بھی جو ہے سوال کر سکتا ہے، اور وہ بھی کسی عام آدمی سے نہیں، امیر المومنین سے، تمام مسلمانوں کے امیر سے، تمام مسلمانوں کے سردار سے۔ تو جب تک ایسی حکومتیں اس روئے زمین پر تھی، تب تک جو ہے اسلام کا جھنڈا جو ہے پورے روئے زمین پر لہرا رہا تھا، مگر جب سے ہمارے بادشاہ غلط ہو گئے، تب سے جو ہے اسلام کا جو دبدبہ تھا وہ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا۔ اور اب کا یہ زمانہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے جو ہے آج لوگ مسلمان نہیں ہونا چاہتے۔ ایک تو وہ زمانہ تھا کہ لوگوں کے عدل کو دیکھ کر، اخلاق کو دیکھ کر، طریقوں کو دیکھ کر، عمل کو دیکھ کر لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، وہ خوبی جو اسلام کے اندر کل تھی وہی خوبی آج بھی ہے، مگر اسلام کو ماننے والے جو ہے جس طریقے کے کل تھے، آج اس طریقے کے لوگ نہیں موجود۔ ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، ہم نے روزے کو چھوڑ دیا، ہم نے تلاوت کو چھوڑ دیا، ہم نے علم دین کو چھوڑ دیا، ہم ایک ایک کر کے جو ہے تمام چیزوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے عمل کو دیکھ کر کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ آج بھی جو اسلام پر ریسرچ کر رہے ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں، مگر ہمارے عمل کو دیکھ کر نہیں ہو رہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ضرورت یہ ہے کہ ہم اسلام کے دامن کو جو ہے مضبوطی کے ساتھ تھامیں اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، تاکہ ہمارا یہ چلنا اٹھنا بیٹھنا سونا ہر کام جو ہے اسلامی تعلیمات کے اندر ہونے لگے۔ اور جب یہ ہونے لگے گا تو ہمیں اسلام کی برکت بھی نصیب ہوگی، قرآن کی بھی برکت ہمیں نصیب ہوگی، ہمارے گھروں کے اندر خوشحالی آئے گی، ہماری زندگی کے اندر خوشحالی آئے گی۔ تو یکم محرم کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ آپ اپنے گھروں میں جو ہے ضرور ایصال ثواب کا اہتمام کریں، آپ ضرور ایصال ثواب کا اہتمام کریں، اور اس طریقے سے اہتمام کریں کہ جب ایصال ثواب کرنے لگے تو اپنی اولادوں کو قریب ضرور بٹھائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ جو میں ایصال ثواب کر رہا ہوں، خلیفہ دوم حضرت عمر کا نام ان کے سامنے لے کر ان کو بتائیں، تاکہ ان کو یہ جانکاری ہو جائے کہ آج کی جو تاریخ ہے وہ خلیفہ دوم کی تاریخ ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم نے تعلیم کو آگے نہیں بڑھایا
تو میرے مسلمان بھائیوں وہ دن دور نہیں ہے کہ ہماری اولاد جو ہے ہماری قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے روادار نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سوشل میڈیا اور تمام طریقے کی جو چیزیں آج چل رہی ہیں یہ فتنوں کا زمانہ ہے اور بہت تیزی سے جو ہے گمراہیت بڑھ رہی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ خود بھی اپنے آپ کو بھی سنبھالیں اور اپنی اولاد کو بھی سنبھالیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو جو ہے اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔